تو میرے خیال سے اس کارکردگی میں جس پوزیشن پر آئیں گے وہ تو آپ عوام ہی بہتر اس پہ لیکن نکل جائیں سڑکوں میں بازاروں میں پوچھیں لوگوں سے مارکیٹس میں جو لوگ گھوم رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ وزیر اعظم کی کارکردگی کیسی ہے اور ایسے آپ کو جوابات ملیں گے کہ جو شاید آپ ٹی وی چینل پہ چلا بھی نہیں سکتے. بہت شکریہ. تحریک عدم اعتماد لانے جا رہی ہے تو لگتا ہے آپ کے نمبر پورے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو نمبرز ہیں وہ تو آبویسلی ہمارے کم ہیں لیکن ہمیں اعتماد ہے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ان کے ممبران نے ہمیں ووٹ دیا تھا اسی طرح ان کے عدم اعتماد کی صورت میں ان کے جو باقی ممبران ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ریزائن کر جائیں کھیل کا حصہ ہی نہ بنے بہت سے کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں ان کے پاس دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا سر حکومت نے وفاقی وزراء کو جو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے ہیں تعریف کیا ہے نمبر 1 پہ مراد سعید ہیں تو انہوں نے کیا ایسا کیا ہے جو نمبر 1 پہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر اب میں دیکھ رہا تھا صارفی اس کے اوپر لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ 300 روپے کا ٹول ٹیکس تھا جو اب 1400 روپے پہ چلا گیا کسی جگہ پہ 1600 روپے پہ چلا گیا تو کارکردگی اگر جانچنے کا یہ معیار ہے کہ لوگوں کو کتنی تکلیف دی ہے تو اس میں تو پھر ظاہری بات ہے وہ سارے فہرست ان کو آنا ہی چاہیے لیکن ایک عام آدمی سے پوچھیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا مہنگائی کم ہوئی ہے کیا اس ملک میں بے روزگاری کم ہوئی ہے اس کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہے کتنی آسان ہوئی ہے وہ اصل پیمانہ ہے اور اس کی طرف حکومت کی توجہ. اچھا سر لاسٹ کوسچن سرٹیفکیٹ اسی وقت دیے جاتے ہیں کہ جب کھیل ختم ہو چکا ہو اور تعریفی اسناد بانٹی جا رہی ہوں کہ اس مقابلے میں کون اچھا کھیلا کون برا کھیلا. جو صورتحال ہے آج اتحادیوں کی سینٹ میں اس وقت اجلاس چل رہا ہے اور ان کے ایک اہم اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت ان کے تمام ممبران تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہمیں نظر انداز کیا گیا پچھلے 3.5 سالوں میں. تو اتحادی تو اپنی جگہ پہ نالاں ہیں ہی ہیں لیکن اپوزیشن کا ان کے اوپر تکیہ نہیں ہے. اپوزیشن کا تکیہ جو ہے وہ حکومت کے اپنے ممبران کے اوپر ہے. ان کے اپنے ممبران اپنا اگلا الیکشن سیدھا کرنا چاہتے ہیں پاپولر ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور اس بیگیج کے ساتھ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. ہمیں امید ہے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں اسی قومی اسمبلی سے حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے انہی کی ممبران کی بنیاد پہ شکست دی تھی اسی طرح ہوپ فلی عدم اعتماد میں بھی انہی کی ممبران کی بنیاد پہ ان کو شکست دی. جی ہاں اچھی بات ہے کہ مراد سعید صاحب پہلے نمبر پہ آ گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ارد گرد جو حالات جو اکثر اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو ان کے ارد خوش آمدی ٹولہ ایک ایسا حالہ بناتا ہے کہ ان کو ہر چیز ہری نظر آتی ہے لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں اور یہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت آپ انعامات تقسیم کریں اور کارکردگی کا پتہ تو آپ کو عوام میں آ کے معلوم کریں کہ اعلیٰ عوام کے حالت میں ہے. مہنگائی نے لوگوں کو جینا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو گیا ہے اور عزت کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور جو سوشل برائیاں ہیں وہ جس تیزی کے ساتھ جنم رہ رہی ہیں یہ تو ہمارا مستقبل جو ہے نمبر پورے کیے جائیں. دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بھی رابطوں کا سلسلہ شروع ہے اور اس امید کے ساتھ کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ عوامی توقعات پہ پوری نہیں اتر سکی اور یقیناً جو دوسری پارٹیاں ہیں مسلم لیگ کاف ہے اور دیگر MQM اور یہ جماعتیں جو ہیں یہ پاکستان کے عوام کی آج جس قرب اور جس اذیت سے عوام گزر رہے ہیں یہ پارٹیاں یقیناً اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت ہمیں عوام کا ساتھ دینا ہوگا اور ایسی ظالم حکومت سے ہمیں اپنے آپ کو اس پوری قوم کو اس سے نجات دینی پڑے. یہ کہ آٹے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے پیٹرول جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 50% تو بڑھی گئی ہے چینی جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا ہے پھر گھی ہے پھر دالیں ہیں پھر بے روزگاری جو ہے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے غربت بڑھ گئی ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے وزیروں کو اس طرح جو ہے وہ ایوارڈ دیں گے تو لوگوں کے جو زخم ہے ان کے اوپر نمک پھینکنے والی بات ہی ہو گئی ہے. تو یہ اور مراد سعید نمبر 1 جو ہے وہ اس لیے مطلب مراد سعید کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ ہم بنا کے گئے تھے ان پروجیکٹ پہ تختیاں لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا پچھلے 3.5 سال. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نمبر 1 دیا تو باقیوں کا آپ سوچ لیں کہ کیا حال ہوا. سر مراد سعید میں ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کو نمبر 1 دیا ہے؟ لیکن بہت سارے ایک تو یہ کہ وہ تختیاں مارکیٹنگ بہتر کر لی ہے تختیاں جو ہیں وہ زیادہ لگا لی ہیں کہتے ہیں ہماری اب ساری موٹر وے تب بنائی گئے تھے. ایک سکر حیدرآباد موٹر وے کا پیچ تھا جو ہم نے نہیں شروع کیا تھا وہ آج بھی شروع نہیں ہوا. تو یہ 3.5-4 سال کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ وہ لاہور عبدالحکیم ختم ہوئی اس پہ تختی لگا دی
اپنا حاکلہ DI خان پہ اپنی تختی لگا دی. وہ سارا پاکستان جانتا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے موٹر ویز بنائی ہیں.